کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ مقصد جو ہے وہ آپ سے پورا ہو سکے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ پورے بر صغیر میں کوئی ایک شخصیت ہو جو فرد واحد ہو اور پوری ملت اسلامیہ اس پر متحد ہو اور پوری قوم اس کو تسلیم کرتی ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو مجھے بتائیں، میں خود چل کر اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر نواب بہادر یار جنگ صدر مسلم لیگ اس دور کے، انہوں نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا نام پیش کیا، اور کشمیریوں کے لیڈر چودھری غلام عباس صاحب انہوں نے اس کو سیکنڈ کیا کہ جناب اس وقت پوری ملت اسلامیہ نے جن کو اپنا امیر منتخب کر لیا ہے وہ حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری ہے۔ تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کو جب بتایا گیا کہ قائد اعظم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کراچی سے آ رہے ہیں تو میرے مہمان ہیں، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں یہاں سے آگے سفر کر کے پہنچوں۔ لاہور میں تشریف لائے اور لاہور میں دونوں احباب کی ملاقات ہوئی۔ حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ قائد اعظم جو کام تم کرنے جا رہے ہو وہ میرا کام تھا، پوری قوم نے مجھے اپنا امیر منتخب کیا، میں یہ سمجھتا ہوں میرا بوجھ تمہارے کاندھوں پر آن پڑا ہے، اس لیے میں اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں تمہاری مدد کرنا۔ اب تم آرام سے بیٹھو، میں پورے ملک کا دورہ کرتا ہوں۔ تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پورے بر صغیر کا دورہ کیا اور قوم کو متحد کیا، اور ان کو کہا کہ اس وقت اگر پاکستان بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم قائد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، مسلم لیگ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سب سے پہلے آپ نے نعرہ دیا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ میں اس مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں، آج کی مسلم لیگ کی کسی کی بات نہیں کر رہا۔ اس مسلم لیگ میں حضرت قبلہ عالم نے سب سے پہلے جو جھنڈا ہے پاکستان کا، یہ وہاں آپ نے کشمیر میں جو قائد اعظم کی دعوت کی نشاط باغ سری نگر میں، اس میں قائد اعظم کو جھنڈا دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد جہاں بھی آپ نے جانا ہے یہ جھنڈا لے کے جانا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر تم اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہتے ہو تو یہ مسلم لیگ کا جھنڈا جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت قبلہ عالم کے اس حکم پر قائد اعظم جہاں بھی جاتے چھوٹے چھوٹے دو جھنڈے تھے۔ اس کے بعد بنارس سنی کانفرنس، جس کا یہ تسلسل میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ کانفرنس جو ہے یہ بنارس سنی کانفرنس کا تسلسل ہے۔ بنارس سنی کانفرنس میں 6000 مشائخ الزام اور علماء کرام سٹیج پر موجود ہیں، اور 5 سے 7 لاکھ کا اجتماع ہے۔ حضرت امیر ملت کو جب پتہ چلا کہ کچھ لوگ قائد اعظم کو کافر کہتے ہیں، کچھ اس کو مرتد کہتے ہیں، کچھ اس کو یہودیوں اور انگریزوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، تو آپ اسٹیج پر پہنچے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی اس سٹیج سیکرٹری تھے، ناظم اعلیٰ تھے، حضرت امیر ملت صدر تھے۔ تو حضرت قبلہ عالم نے سپیکر لیا اور سب سے پہلے خطاب فرمایا۔ آخری خطاب آپ کا 4 گھنٹے کا ہے جو چھپا ہوا ہے، یہ صرف 4-5 منٹ کا خطاب۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، تم قائد اعظم کو کافر کہتے ہو، کوئی اس کو مرتد کہتا ہے، کوئی اس کے جو ہے وہ دین پر آواز اٹھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم قائد اعظم کو کافر کہتے ہو، میں اس کو اللہ کا ولی کہتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم اپنی طرف سے کہتے ہو، میں اللہ کے قرآن سے کہتا ہوں۔ اور آپ نے آیت کریمہ پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اور اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ نے پورے مجمع سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہے تم میں سے کوئی شخص ایسا جس کے لیے 9 کروڑ مسلمانوں کے دل میں ایسی محبت ہو جو قائد اعظم کے لیے ہے؟ تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری بات دوسری بھی سن لو، ہمیں انگریز کے ساتھ ایک مقدمہ تھا، ہم نے اس مقدمے کے لیے قائد اعظم کو منتخب کیا، اس کو کوئی امام نہیں بنایا، اس کو کوئی لیڈر اپنا جناب نکاح خاں نہیں مقرر کیا، اور اس سے ہم نے نمازیں نہیں پڑھانی، اس سے کوئی دین کے مسئلے نہیں پوچھنے۔ لیکن جس دشمن کے ساتھ ہمارا اس وقت مقابلہ ہے اس کے لیے قائد اعظم سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، اور میں نے قائد اعظم کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں، چونکہ وہ تحریک پاکستان کا دور تھا اور آج تکمیل پاکستان کا دور ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج تکمیل پاکستان کے لیے
جناب محمد عمران خان نیازی جو کردار ادا کر رہے ہیں، اور انہوں نے ریاست مدینہ کا جو اعلان کیا، وہ اس کی طرف جو سفر شروع کیا، اس کے بارے میں صاحبزادہ حمد رضا خان صاحب نے چند باتوں کا ذکر کر دیا کہ اسلام فوبیا کے متعلق، اور میں پوری قوم کو اور پوری ملت اسلامیہ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جس شخص نے اقوام متحدہ میں پوری دنیا کے سامنے یہ بات ہمیں بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں ہے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، یورپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب تم حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تم اس شخص پر الزام لگاتے ہو، کچھ شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ میری بات آج نوٹ کر لیں، یہ وارثین ممبر و محراب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہی آستانوں کے اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آباء و اجداد نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا۔ آج یاد کر لیں، تکمیل پاکستان کے لیے جناب عمران خان نیازی وہی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں نے خان صاحب کو 5 مہینے پہلے ایک خط دے دیا تھا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس مقصد کے لیے، اور وہ مقصد آپ سے ہی پورا ہونا ہے۔ دنیا بے شک جو مرضی کر لے، ادھر کا ادھر ہوتا رہے، لیکن آئندہ آنے والے وزیر اعظم عمران خان نیازی ہیں، اور ان سے اللہ نے جو کام لینے ہیں وہ ان سے ہی لینے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ مجھے چونکہ موقع نہیں ملتا، میں ان کو لیٹر لکھ کے بھیجتے رہتا ہوں، کچھ پیغامات مدینہ منورہ سے ملتے رہتے ہیں جو میں پہنچانے کی کوشش کرتے رہتا ہوں۔ خان صاحب، یہ مشائخ الزام کا عظیم جمع غفیر پورے پاکستان سے یہ تشریف لائے ہوئے مشائخ الزام، ان کا آپ سے مطالبہ ہے اور دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ جب آپ دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں، اور انشاءاللہ العزیز منتخب ہوں گے اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ منتخب ہوں گے، پھر آپ کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ اور حائل نہیں ہوگی۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا، محمد الرسول اللہ۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ دستور ریاست جو ہے، نظام مصطفیٰ کا نفاذ جو ہے وہ لازمی ہے، اور اللہ نے شاید آپ سے وہ کام لینا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو دوبارہ منتخب کیا۔ اور جناب میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مختلف بل پاس ہو رہے ہیں، اور اس حکومت نے جو بل پاس کیا، ہم یہ اتنے بڑے ہاؤس سے اس کی مکمل تردید کرتے ہیں، اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ اور قاضی خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ کے پی کے اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، اور آپ ان کو بھی کہیں کہ یہاں اپنے حکومت میں، پارلیمنٹ میں یہ اس بل کے خلاف جو ہے وہ قراردادیں جو ہے وہ منظور کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب کی حکومت نے ختم نبوت کے حوالے سے جو کردار پہلے بھی ادا کیا ہے اور اب بھی جو کردار ادا کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے خان صاحب کا ہاتھ ہے، اور خان صاحب کی وجہ سے آج ختم نبوت کے حوالے سے ان کی جو مساجد ہیں ان پر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مشائخ الزام چونکہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت مشائخ الزام کا حصہ ہے، اس کے وارث وہ ہیں، اور پاکستان کی ملکی سرحدوں کی حفاظت پاکستان کی مسلح فورسز جو ہے وہ کر رہی ہیں، وہ ان کا حصہ ہے۔ اس لیے جناب ختم نبوت کے حوالے سے بھی جو خان صاحب کا کردار ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، میں خان صاحب کو بار دیگر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ خان صاحب سے اللہ نے یہ کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب، مشائخ الزام، علماء کرام اور بالخصوص خان صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ حضرات محترم،
حضرات محترم، ابھی آپ سے مخاطب تھے آج کے ابھی آپ سے مخاطب تھے آج کے کنونشن کے داعی اور صدر کنونشن۔ اب میں اپنے جس معزز مہمان کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں، ایک خاص شکوے کے ساتھ کہ محترم عمران خان صاحب، آپ کی زبان سے جس کا نام نکل جاتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آج کے بعد آپ کی زبان پہ ڈیزل کا نام نہ آئے، ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ اور میں عمران خان نیازی صاحب کو دعوت دیتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہم مولانا عبدالستار خان نیازی کو دیکھتے آئے، ہم نے دیکھا ہے نیازیوں کو ڈٹنا آتا ہے۔ کرکٹ کے میدان سے لے کر سیاست کے میدان تک جو سب کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے وہ آج کا ہمارا مہمان عمران خان نیازی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کا یہ اثر ہے کہ عمران نے جھکنا صرف خدا کے آگے سیکھا ہے، کسی اور کے آگے نہیں۔ میں آج بڑے فخر کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ اس وقت لوگوں کے دلوں میں جو آپ کی محبت ہے یہ بھی اللہ پاک نے ڈالی ہے۔ میں آپ کے ساتھ تشریف لائے ہوئے آپ کے پنجاب کی ٹیم، محترم میاں اسلم اقبال صاحب اور محترم میاں حماد اظہر صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں ایسا نعرہ لگائیں جس سے محسوس ہو کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جسے علماء و مشائخ اور عوام کی دعائیں حاصل ہیں وہ آپ سے خطاب کرنے لگا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام، اسلام، پاکستان، محترم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ جناب پیر سید منور حسین شاہ صاحب، میں آپ کا اور اپنے سارے معزز مشائخ جو سارے پاکستان سے یہاں آئے ہوئے ہیں، میں پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پہ میں آپ سب سے اپنی بات چیت بھی کر لوں اور جو میرے خیالات ہیں اپنے ملک کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے رکھ لوں۔ یا بات نہیں کرنی؟ سب سے پہلے جی میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں۔ میں کبھی بھی اپنے آپ کو کوئی اسلام کا عالم نہیں سمجھا، لیکن میں ایک وہ انسان ہوں جس نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے تجربے سے، اور تجربہ وہ جو کہ میری کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا مجھے پھرنے کا موقع ملا۔ میں نے اپنی یونیورسٹی بھی باہر کی، اور پھر کوئی اپنے 20-25 سال زندگی کے آدھا وقت پاکستان گزارتا تھا اور آدھا ملک سے باہر گزارتا تھا کرکٹ کی وجہ سے۔ تو میں نے اپنی زندگی کی تجربے سے اور دنیا کو سٹڈی کرتے ہوئے میں اپنے دین کی طرف آہستہ آہستہ آتا گیا۔ اور میں جو باتیں کرتا ہوں وہ میں ایک اسکالر کی حیثیت سے نہیں کرتا، وہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے کہ اللہ ایک اپنا کبھی کسی کے اوپر خاص کرم کرتا ہے تو اس کو وہ ایمان دے دیتا ہے۔ اللہ کا جو سب سے بڑا تحفہ، میں اپنے بیٹوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی جو سب سے بڑی نعمت اللہ کسی کو دے سکتا ہے وہ ہے ایمان کی۔ بولنا نہیں ہے، وہ ہے ایمان کی۔ اگر ایمان انسان کو دے دیتا ہے، میری نظر میں، پھر سے میں ایک اسکالر نہیں اپنی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔
جو ایمان ہے وہ سچا ایمان ہے ہی وہ جو ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ وہی جب آپ لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں جب اللہ ایمان ڈال دیتا ہے اس کا مطلب ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، بنسبت کہ آپ ہم دنیا میں نے بڑے مسلمان دیکھے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کو آزاد نہیں کرتا۔ قرآن کی ایک میں نے آیت پڑھی تھی کہ ایمان والا آدمی ایمان والے آدمی کو پہچان لے گا۔ وہ کیسے پہچانے گا؟ میری نظر میں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہ اپنی نفس پہ قابو پا جاتے ہیں، ان کے خوف دور ہو جاتے ہیں، وہ لالچ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، پیسے کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں، پیسے سے استعمال نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی بات کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ جو خوف کا بت میری نظر میں، میری زندگی کے تجربے میں، جو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عظیم مخلوق، وہ اس لیے اپنی پرواز نہیں کر سکتا، سب سے بڑا جو بت جب وہ نہیں توڑتا وہ ہے خوف کا بت۔ مرنے سے میں ڈرتا ہوں، میں ظالم کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، میں نوکری کر رہا ہوں، میں اپنے ضمیر کے خلاف جاتا ہوں کہ میری نوکری نہ چلی جائے۔ میں تو اس کو بھی شرک سمجھتا ہوں۔ جدھر آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں اور رائے حق سے ہٹتے ہیں، میری نظر میں تو وہ بھی شرک ہے۔ پیسے کی پوجا کرنا، پتہ ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، کرپشن کر رہا ہوں، لیکن میں ہر چیز جسٹیفائی کر لیتا ہوں کہ جی میرے گھر میں پیسہ نہیں تھا اس لیے چوری کر رہا ہوں۔ میں نے تو زندگی میں لوگوں کو ہر چیز کو جسٹیفائی کرتا دیکھا ہے، قتل کو بھی وہ جسٹیفائی کر دیتے ہیں، کرپشن کو، قتل کو، جھوٹ کو، زنا کو، سب کو جسٹیفائی انسان کر سکتا ہے۔ تو جو ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو بدل دیتا ہے، وہ اصل میں انسان کا جو قبلہ ہے وہ صحیح قبلہ آ جاتا ہے، اس کا ڈائریکشن زندگی کا بدل جاتا ہے۔ وہ بجائے دنیا میں رہنے کے وہ اپنی آخرت کی فکر کرنی شروع کر دیتا ہے، اور وہ پھر اس کا کیریکٹر بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی انسان کا کیریکٹر نہیں بدلتا میری نظر میں، جب صرف ایمان ہی کیریکٹر بدل سکتا ہے انسان کا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو جب میں وزیر اعظم بنا اور میرا یہ ساری دنیا کا تجربہ تھا کہ وہ ملک جو آگے نکل گئے، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جدھر ہمارے یہاں سے پاکستانی مرتے ہیں ویزا لے کے ان ملکوں میں جانے کے لیے، میں نے جب ان ملکوں کو اسٹڈی کیا تو میرے معزز مشائخ، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ہمارے سے زیادہ قریب ہیں۔ ادھر عدل اور انصاف کا نظام ہمارے سے بہتر ہے، ادھر ان کی میرٹ کا نظام بہتر ہے، ادھر انسانیت کا نظام بہتر ہے۔ فلاحی ریاست، میں آپ کو کئی ایسی ریاست بتا سکتا ہوں اسکینڈینیویا میں، اور اگر آپ کبھی پاکستانی ملے ادھر سے تو ان سے پوچھیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تقریباً 1500 سال پہلے دنیا کی سب سے پہلی فلاحی ریاست بنائی تھی۔ اس سے پہلے تو کوئی فلاحی ریاست نہیں تھی، بادشاہ تھی، طاقتور کے پاس سب کچھ تھا، کمزور کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جو انسانی نظام اور جو جانوروں کے نظام میں فرق کیا ہے؟ جانوروں کے نظام اور انسان میں کیا فرق ہے؟ میری نظر میں جو اللہ نے اپنے سارے پیغمبر بھیجے تھے 1,00,000 سے زیادہ، وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں کی جو جانوروں کی بستی ہوتی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا، اس میں جس کی طاقت اس کے پاس سب کچھ ہے، کمزور کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس میں، اور وہاں انسانیت نہیں ہوتی۔ جو کمزور ہوتا ہے وہ بھوکا مر جاتا ہے وہاں۔ جو انسانی نظام ہوتا ہے، انسانی نظام فرق ہی ان دو خاص چیزوں پہ ہوتا ہے
کہ وہاں انسانیت ہوتی ہے، وہاں رحم ہوتا ہے، اور پھر ادھر عدل اور انصاف ہوتا ہے. یہ دو بنیاد ہیں جو فرق کرتی ہے ہمیں جانوروں سے. اور سارے اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی پیغام ہوتا یہ ہے. تو ہم نے جو مغرب میں ریاستیں دیکھیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے پاکستان میں تو نہیں دیکھا ویسی انسانیت، میں نے تو یہاں ویسا انصاف نہیں دیکھا. میں نے تو میرٹ بھی انصاف کا حصہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. میں نے تو یہاں نہیں دیکھا. آپ دیکھ لیں، آپ کے خاندانی یہ جو دو پارٹیز ہیں، دو خاندان ہیں، وہ ان کے خاندان کے علاوہ کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا. یہ تو مدینہ کی ریاست آپ سٹڈی کریں، جو محنت کرتا تھا، جو اچھے کام کرتا تھا، وہ اوپر چلا جاتا تھا. سلمان فارسی کی مثال دیتے ہیں، تو باہر سے آیا تھا، اس کو انہوں نے، کیونکہ اس میں قابلیت تھی، اس کو اوپر آنا پڑا. میرٹوکریسی تھی، وہ انصاف کا حصہ ہے. ہمارے ملک میں دیکھ لیں کتنی میرٹوکریسی ہے. میں نے کہہ دیا کہ آرمی چیف کو میرٹ پہ آنا چاہیے، مصیبت پڑ گئی ساری جگہ. تو یہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ میرٹ کا مطلب ہی نہیں ہمیں سمجھ. آپ اگر دنیا میں مقابلہ کر لیں، جس معاشرے کے اندر انصاف اور میرٹ ہوتا ہے وہ آگے نکل جائے گا اس معاشرے سے جس میں میرٹ نہیں ہوتا. دو کرکٹ ٹیم چلے، میں نے کرکٹ میں 20 سال دنیا میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا. ایک کرکٹ ٹیم میرٹ پہ سلیکٹ ہوتی ہے، دوسری سفارشوں کی ہوتی ہے. جو مرضی آپ کر لیں، میرٹ والی ٹیم جیت جائے گی. اسی طرح جس ملک کے میرٹ پہ ادارے اوپر آتے ہیں وہ آگے نکل جائے گی. تو سب سے پہلے تو انصاف، اور پھر جو فلاحی ریاست، جدھر انسانیت ہوتی ہے، جدھر آپ اپنے کمزور طبقے کی فکر کرتے ہیں، جدھر آپ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میرا جو لوگ ہیں بیچارے جو نچلے طبقہ ہے، ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ان کو تعلیم دیں، ان کے لیے علاج کریں، ان کا صحت کا دھیان رکھیں، ان کی نوکریاں کریں. یہ آج آپ یورپ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، آپ ان ملک کو، علی پیچھے ہو، آپ دنیا میں چلے جائیں، ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ بہتر ان کا سسٹم، سوشل سیکیورٹی سسٹم بہتر ہے. فلاحی ریاستیں ہیں وہاں عدالتوں میں جاؤ، وہاں عدالتوں کے اندر کمزور سے کمزور آدمی کی عدالت کے اندر ان کو انصاف ملتا ہے. تو میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کی، اور پہلے نہیں کی، جب ہمیں حکومت ملی تب میں نے شروع کیا. تو یہ میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں، جو وہ اصول تھے جس کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی، کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو؟ کیوں اس کا حکم ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. اللہ کو تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو آپ فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ ہماری بہتری کے لیے کہ اگر ہم ان کی سنت پہ چلیں گے تو ہماری بہتری ہوگی. کیونکہ مدینہ کی ریاست میں یہ بھی ہمارے لوگوں کو نہیں پتا، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ انقلاب تھا. دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی. 622 اور 632 کے بیچ میں وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ دنیا کے لیڈرز بن گئے. تاریخ کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. 10 سالوں کے اندر صرف 1200 سے 1300 لوگ جنگوں میں مرے تھے دونوں طرف. جو جنگوں کے اندر دونوں طرف کیجولٹیز ہوئی تھی وہ 1200 سے 1400 تھی. لیکن اسی ٹائم میں سارا عرب بدل گیا، اور وہ لوگ جس طرح انہوں نے دنیا کی لیڈرز بن گئے. فکری انقلاب آیا تھا. تو وہ کیا چیزیں تھیں؟ وہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو چینج کیا، ان کا کیریکٹر کیسے بدلا، یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. آج
میں نے اس لیے رحمت للعالمین اتھارٹی بنوائی، بڑے بڑے عالم کو ہم نے اوپر بٹھایا، ہم نے کہا کریکولم ڈیولپ کرو، اسکول کے بچوں کو سیرت نبی سکھاؤ، 8، 9 اور 10 کلاسز کے اندر کورس اسپیشل ڈیولپ کرو، یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کرواؤ، کالجز کے اندر ڈیبیٹس ہوں، پتہ چلے ہمارے نوجوانوں کو کہ کیا اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا تھا، کیسے دنیا مسلمانوں نے ٹرانسفارم کر دی تھی۔ 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی پاور تھے، وہ کیا تھی چیز تھی؟ کیوں اوپر، پھر مسلمان جب اوپر بھی گئے پھر نیچے کیوں آئے؟ اقبال نے جو شکوہ اور جواب شکوہ لکھا، کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم اوپر کیوں گئے اور پھر ہم نے کیا آیا؟ وہی مدینہ کے ریاست کے اصولوں سے پیچھے ہٹے، ہم نیچے آ گئے، اور آج ہم پھر کیسے اپنے لوگوں کو اوپر لا سکتے ہیں؟ اس لیے ہماری کوشش تھی کہ یہ اتھارٹی بنا کے ہم سارے ملک کے اندر لوگوں کو سمجھائیں، اپنے یوتھ کو، نوجوانوں کو، پھر ان کا کیریکٹر بلڈنگ کریں۔ اس وقت ہمارے بچوں کے اوپر جو پریشر ہے، میں اپنے معزز مشائخ آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، موبائل فون نے دنیا بدل رہا ہے۔ موبائل فون کے اوپر جس طرح کا مٹیریل آج ہے، انسانی تاریخ میں بچوں کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ پورنوگرافک مٹیریل ہے، ہر قسم کا گند ہے، فائدہ بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن دوسری طرف ہر قسم کا اس میں ایکس ریٹڈ مٹیریل ہے جو بچوں کو کبھی انسانی تاریخ میں بچوں کو یہ چیزیں نہیں دیکھتی تھی۔ اگر اب ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تربیت ہو ہی ایک طرح سکتی ہے کہ ہم سیرت نبی سے بچوں کو پڑھائیں، ان کا کیریکٹر بلڈنگ کریں۔ ایک چیز ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کو بچوں کو ابھی سے ان کی تیاری کروائیں اپنی حفاظت کرنے کے لیے، کہ جس طرح کا یہ ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جب پرائم منسٹر تھا، میں نے جب آئی جیز کو بلوایا، ان سے پوچھا کہ بتائیں کون سی جرم تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو ہمارے زمانے جب میں 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو جو سیکس کرائمز ہیں یہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں پاکستان میں، بچوں سے جو زیادتی ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور وہ اس کی بہت بڑی وجہ موبائل فون ہے۔ لیکن ہمیں اب اپنی بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے ہم اپنے بچوں کا کیریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں، سیرت نبی سے۔ اور میں دوسری بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ بڑی ضدی ہیں، آپ کہ آپ یہ نہیں کہیے جو لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے بس ان کو چھوڑ دیں، ان کو معاف کر دیں، ان کے اوپر نہ بات کریں، ملک کا سوچیں۔ مجھے بڑے جو میں حکومت میں بھی تھا تو مجھے پریشر پڑتا تھا کہ جی این آر او دے دو ان کو۔ دیکھیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ میرے جو معزز مشائخ ہیں، آپ کو لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ان سے زیادہ رحم کرنے والا انسان نہیں تھا، جس کو اللہ نے کہا کہ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، مسلمان ہو یا نہیں ہو۔ لیکن ان کو جو سب سے زیادہ رحمت کرنے والے انسان تھے، رحم کرنے والے انسان تھے، جب فتح مکہ ہوئی انہوں نے ان سارے کفار کو معاف کر دیا جنہوں نے مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا تھا، ان کے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا تھا، ان کو ہجرت کرنی پڑی، ان کے جس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب فتح مکہ ہوئی تو ان کو بدلہ تو لینا چاہیے تھا، لیکن رحمت للعالمین نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ دیکھیں جی، یہ قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے، یہ قریش کی لڑکی ہے، اس کو معاف کر دیں، تو تب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جدھر چوری
آپ جس دن چوری کو معاف کرنا شروع کر دیں آپ اپنا معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جو ان کی حدیث ہے، اللہ کے آخری پیغمبر کی جو حدیث ہے، اچھا، اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس کے اوپر کنٹروورسی کیوں ہے؟ جب قرآن میں واضح لکھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں ہے؟ جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس پہ۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار کہ جی وہ فلانا قائدیانی ہے، کسی کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ میں سمپل بات کر رہا ہوں، جس نے بھی قرآن پڑھی ہوئی ہے اس میں یہ چیز تو واضح ہے نا کہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، واضح ہے یہ۔ تو اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، ہم ایسے کہ کبھی کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو میں یہ اب آپ کو دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ یہ جو وقت ہے اس وقت پاکستان میں، یہ بہت اہم وقت ہے۔ وقت کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر بیرونی سازش کر کے اس ملک کے وہ نامور ڈاکوؤں کو اوپر بٹھا دیا گیا ہے جو 30 سال سے چوری کر رہے ہیں۔ ملک آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، واپس باہر چلے جاتے ہیں، پھر NRO لے کے پھر واپس آتے ہیں، پھر چوری شروع کر دیتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں، پیسہ ملک کا باہر لے جاتے ہیں۔ اب مجھے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ایک بحثیت معاشرہ ہم اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کرتے اور اس کا مقابلہ نہیں کرتے، ہمارے اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ چوری۔ آپ یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چوری کرے، چوری کر کے چلا جائے اور تھوڑی دیر بعد کہ جی میری چوری معاف کر دو۔ کون کرے گا؟ آپ کا کوئی گھر لوٹ کے جائے، آپ معاف کریں گے اس کو؟ کہیں گے پہلے پیسے واپس کرو۔ تو کرپشن تو ملک کا پیسہ چوری ہے۔ وہ جو سارے عوام کا، جو اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، جو ہر چیز عوام کی سہولتوں کے لیے پیسہ، وہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں جی اس کو معاف کر دو۔ اور جب عمران خان نہیں مانتا تو کہتے ہیں بڑا ضدی ہے، بھئی میرا اپنا پیسہ ہوتا شاید میں معاف ہی کر دیتا ان چوروں کو، لیکن عوام کا پیسہ ہے یہ، یا غربت ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، 5 کروڑ پاکستانی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، ان کا پیسہ چوری کر کے تم باہر چلے جاؤ اور پھر آگے کہو گے جی اب ان کو NRO دے دو۔ دیکھیں یہ ملک کا مسئلہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈال دیتی ہے اور بڑے ڈاکوں کو معاف کر دیتی ہے، NRO کر دیتی ہے، نہیں پکڑتی، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ آج اب کوئی غریب ملک میں چلے جائیں، کیونکہ میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، کسی غریب ملک میں چلے جائیں، غربت کا اصل وجہ یہ کیا ہے کہ وہاں طاقتور قانون سے اوپر ہے، کمزور جیلوں میں جاتا ہے۔ اب کسی ملک میں چلے جائیں، نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، سب سے زیادہ جو تیل ہے وہ نائجیریا کے اندر ہے، وہاں غریبوں کی فوج ہے وہاں۔ کیوں غربت ہے؟ کیونکہ ان کے بھی اوپر لوگ بیٹھ کے پیسہ چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ میں کوئی وسائل ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو شمالی علاقے ہیں، ناردرن ایریاز، سوئٹزرلینڈ سے دگنے بڑے سائز میں اور سوئٹزرلینڈ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ ملک جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں سوائے پہاڑوں کے، وہ دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے، کیونکہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر انصاف سوئٹزرلینڈ میں ہے، سب سے زیادہ قانون کی حکمرانی سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ کسی طاقتور کی جرت نہیں ہے کہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر چلا جائے، کسی طاقتور کا جرت ہے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے یا کسی کے گھر پہ قبضہ کر لے۔ قانون ہے، انصاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارا یہ مسئلہ ہے آج. یہاں کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے. یہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک کو نعمت دی ہے، لیکن یہ ملک تب تک نہیں چلے گا جب تک ہم مل کے اپنے ملک کو ان اصولوں کی طرف لے کے جائیں جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا تھا میرے نبی نے. تو میں آپ مشائخ، معزز مشائخ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ میرے ساتھ مل کے یہ ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جہاد لڑیں. بس 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 میں یہ پیر منور صاحب، پیر منور صاحب، آپ کے بڑوں نے قائد اعظم کی مدد کی، اس سپورٹ کے بغیر پاکستانی نہ بنتا. بہت بڑی طاقت مشائخ کی تھی قائد اعظم کے ساتھ. آج آپ سب کی پھر ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے اوپر اس وقت کیا جا رہا ہے، جو واردات ہوئی ہے کہ ایک باہر سے سازش ہوتی ہے. امریکی حکم دیتا ہے ایک ہمارے ایمبیسڈر کو کہ عمران خان کو ہٹا دو، اور اس کے بعد یہاں سارے مل کے جو یہاں کے غدار ہیں وہ مل کے گورنمنٹ کرا دیتے ہیں اور پھر چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں. اور اگر ہم اس کو تسلیم کر جاتے ہیں تو ہمیں یہ بڑا واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی مستقبل کی قبر کھود رہے ہیں. اس لیے یہ جو آنے والے دن ہیں اس میں آپ سب کو اپنی ڈیوٹی دینی پڑے گی اپنے ملک کے لیے. میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے تحت لوگوں کو اب جگانا شروع کریں. ان کی سب کچھ انہوں نے جو اصول بنائے ہوئے ہیں کہ ملک چلتا کیسے ہے، عدل اور انصاف کیا ہوتا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کو آپ کو ضرور تبلیغ کرنی چاہیے اس وقت، کیونکہ یہ ٹائم نہیں ہے. ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. ابھی شہباز شریف نے جا کے امریکہ میں معافیا مانگی ہے کہ جی خدا کے واسطے ہمیں پیسہ دے دو نہیں تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا. سوچیں اتنی محنت کر کے سازش کر کے 5 مہینے پہلے گورنمنٹ آتی ہے، آج ساری امریکنوں کو وہاں جا کے کہہ رہا ہے کہ جی خدا کے واسطے ہماری امداد کر دو نہیں تو ملک کا دیوالیہ نکل گیا، نہیں تو ہم اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے. سوال تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے سارے پیسے اربوں ڈالر ساری دنیا کو پتہ ہے باہر پڑے، ملک کے لیے پیسے مانگ رہے ہو، اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. دوسروں کو کہہ رہے ہو کہ ملک میں پیسہ لے کے آؤ اور اپنا پیسہ باہر لے گئے ہو. تو میں آخر میں سب سے ابھی سے ہی میں اپنی حکومتوں کو، 4 ہمارے پاس حکومتیں ہیں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پختونخوا اور پنجاب. انشاءاللہ ہم نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی بھرپور طریقے سے 12 ربیع الاول بنائیں گے. اور جب ہم 12 ربیع الاول بنائیں گے تو اسی میں اپنے نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی آگاہ کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے کیریکٹروں کو اوپر اٹھائیں گے. اور وہ میں ایک دن خواب دیکھتا ہوں کہ وہ وقت آئے گا جب پاکستانی دنیا میں جائیں گے تو جس طرح ایک دفعہ ایک وقت ایسا تھا کہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں مسلمان تاجر جب گئے تو لوگوں نے ان کا کردار دیکھ کے، مسلمان تاجروں کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. انشاءاللہ وہ بھی دن آئے گا جب ہمارا پاکستانیوں کا کردار دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے. پاکستان زندہ باد.
میں پیر سید منور حسین شاہ صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا دعا فرما دیں. حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب دعا فرماتے ہیں. اللہم صلی علی آمین. دعا سیدنا فرما دیں. مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحابہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ پاک ہمارے آج کے اس مشائخ کنونشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا. یا اللہ پاک جتنے بھی مشائخ الزام ہماری دعوت پر تشریف لائے سب کا آنا قبول و منظور پانا اور سب کو خیر و برکت نصیب پانا، جملہ نیک حاجات کو مقبول و منظور پانا، کسی کا محتاج نہ فرمانا، اپنے دروازے کا محتاج رکھنا، پاکستان کو استحکام و سالمیت عطا فرمانا، نیک صالح ایماندار غیرت مند قیادت نصیب پانا، اور عمران خان صاحب جو تکمیل پاکستان اور آزاد خود مختار پاکستان کے لیے کوشش کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے یا اللہ پاک اجر کثیر اور برکت نصیب پانا. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.